رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ جو ہمارا سبق روٹین سے چل رہا ہے یہ اس سے ہٹ کر ہم چند دن مختلف مسائل اور مختلف فرق کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ الحاد ایک بہت بڑا گروہ اور بہت بڑی فکر ہے۔ لا دینی قوتیں، الحاد ملحد لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، ہم کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے، انسان کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے جو مرضی کرے، جدھر مرضی آئے جائے۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں یہ سکھ مت ہے، ہندو مت ہے، اپنا پارسی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہم کسی غیر مذہب اسلام سے ہٹ کر بھی کسی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ الحاد کی پھر آگے قسمیں ہیں، ملحدین کی آگے قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے ہیں جو وجود باری تعالیٰ کا بالکل انکار کرتے ہیں، کوئی رب نہیں ہے، کوئی اللہ رب العزت کی ذات نہیں ہے، قیامت تو دور کی بات ہے نا، یا فرشتوں کی بات ہے، یہ ساری چیزیں تو الگ سے ہیں نا، حالانکہ یہ ایمان کا ساری چیزیں حصہ ہیں۔ وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور یہ فکر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مسلمان ملحد ہو رہے ہیں، مسلمان بے دین ہو رہے ہیں، لا دینی قوتیں ان کو فروغ ملتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے جہاں یہ بے حیائی کے لیے بھرپور کردار ادا کرتا ہے، نوجوان نسل کو بےہودگی پر آمادہ کرتا ہے اور بےہودہ گفتگو پر اپنا لوگ اتر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا دیکھ کر لوگ اس پہ رنگ برنگی گفتگو اور بدتمیزی، سیاستدانوں کو برا بھلا کہنا تو ایک طرف، علماء کے بارے میں اتنی غلیظ زبانیں چلتی ہیں۔ ہمیں کسی کے بارے میں گندی زبان نہیں چلانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہبی پارٹی یا سیاسی پارٹی کا رہنما ہو۔ ہمیں بذات خود گندی زبان، ایک نمازی اور ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی کے بارے میں گندی زبان چلائے، گالیاں دے۔ اور یہ فیس بک پر، یوٹیوب پر گالی گلوچ عام ہے، ایک سے بڑھ کر ایک گندی گالیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو گالی دی، میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ ایسے کاموں میں کبھی بھی نہ الجھیں اور کبھی اپنا وقت ضائع نہ کرنے۔ جو کرنے کے کام ہے، مثبت کام ہے، وہ کام کریں، اپنے حصے کا دیا جلائیں اور شمع جلائیں۔ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کو ماننے والے، اپنانے والے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ہیں۔ القلیل کالمعدوم، تھوڑا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے۔ پہلے نمبر پر ایک لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، پھر غیر مذاہب لوگ ہیں۔ اب پوری دنیا میں عیسائیت اس وقت سب سے بڑا دین ہے۔ اسلام پھیل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عیسائی اس پوری دنیا میں مذہب عیسائیت ہے سب سے زیادہ جو رائج ہے۔ دیکھ لیں عیسوی کیلنڈر کے ہم وہ اپنائے ہوئے ہیں، مسلمان ممالک میں بھی عیسوی کیلنڈر چل رہے ہیں، اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی رسومات، ان کی نقالی، ان کا کلچر، ان کی تہذیب و ثقافت، سب کچھ وہی چل رہا ہے۔ اور نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں اس میں فخر محسوس کرتے ہیں ان کا کلچر اور ثقافت اپنا کر، جبکہ وہ باطل فرق کے لوگ ہیں۔ یہ سارے ایک طرف ہیں، ان کی اپنی اپنی فکر ہے، ان کی اپنی اپنی لاجک ہے، اور اپنے وہ دلائل دیتے ہیں
وہ جھوٹے موٹے جس طرح کے بھی ان کے پاس ہیں. تو اب آگے آ جائیے, ہم مسلمان ہیں, مسلمانوں میں پھر آگے فرق بنے ہوئے ہیں جو اپنا درباروں پر خانقاہوں پر کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. دین کے نام پر گنڈا گردی ہو رہی ہے, دین کے نام پر بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. کتنے ایسے ہیں جو صحیح دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے میں گئے ہیں, اس دین کی بنیاد جو ہے وہ اس کے پاس اساس ہے, اور وہ فکر کون رکھتا ہے؟ بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے. تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا, ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں, ان فتنوں سے بچ کر نکلنا ہوگا, اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا, اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہوگا. یہ ملحد لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کا وہ کہتے ہیں. دیکھیں اب بڑی اچھی گفتگو میں سن رہا تھا, وہ ڈاکٹر احمد نقوی صاحب حافظہ اللہ کی, وہ فرما رہے تھے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, لیکن یہ کہنا نماز ہے ہی نہیں, یہ لادینیت ہے. والدین کی کوئی اگر والدین کی قدر نہیں کرتا, ایک وہ شخص وہ ہے جو والدین کی قدر نہیں کرتا, اس سے تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, وہ گناہ تو ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہتا ہے نہیں والدین کو اور لوگ اس میں چھوڑ آئیں, والدین کی کیا قدر و قیمت ہے, آج تک انہوں نے کیا دی ہے, کوئی نہیں, میں والدین کو نہ ان کی بات پرس کروں گا, ان کی دیکھ بھال نہ کروں گا تو مجھے تو کچھ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی, میں جو مرضی کروں, میں آزاد ہوں, میں کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہوں, میں پابند نہیں ہوں, میں اللہ کا پابند نہیں ہوں, اللہ کے رسول کا پابند نہیں ہوں. یہ ہے الہاد. کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں داڑھی اسلام میں ہے ہی نہیں, میں داڑھی کو مانتا ہی نہیں, داڑھی کا کوئی تصور ہی نہیں, کوئی وجود ہی نہیں. ایک وہ شخص ہے جو رکھتا نہیں لیکن گناہ تو اس کو مل رہا ہے, لیکن فرق آ جاتے ہیں. ایک ہے کہ بالکل سرے سے انکار کر رہا ہے, نماز کا انکار کر رہا ہے, روزے کا انکار کر رہا ہے, قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے. یہ بالکل انکار کرنے والی فکر یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ ملحد لوگ, یہ زندیق لوگ, یہ سیکولر لوگ, یہ بے دین لوگ, اور ان کے پاس عجیب عجیب قسم کے دلائل ہیں. نوجوانوں کو بالخصوص نوخیز اور اپنا جو ابھی کچے ذہنوں کے لوگ ہیں, 9th 10th کے سٹوڈنٹ ہیں, 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں, میٹرک ایف اے کے سٹوڈنٹ ہیں, ان کو گھیرا جاتا ہے اور ان کو اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں, اور پھر دین سے منحرف کیا جاتا ہے کہ نہیں جی کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو آئیے ہم لوگ کہتے ہیں, یہ اپنا لبرل لوگ خاص طور پر یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں, جی یہ دیکھو جی یہ ان اپنا لوگوں کی کیا حیثیت ہے, نمازی لوگوں کے بارے میں, علماء کے بارے میں, اور دین کے خدام کے بارے میں کہ یہ مٹھی بار لوگ ہیں, ان کی کیا حیثیت, اور ان کی حیثیت بڑی ہے, بڑی ان کی حیثیت ہے. وہ ادیب اشفاق احمد نے کہا تھا کہ لوگ دین کو گالی دینا چاہتے ہیں لیکن دے نہیں سکتے دین کو. پھر وہ گالی پتہ کیسے دیتے ہیں؟ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کے لیے حال یہ ہے کہ علماء کو برا بھلا کہو, کیونکہ دین کو گالی دیں گے تو ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی ان پر مسئلہ بنے گا. آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور ہم مسلمان لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا, سیکھنا ہوگا. پچھلے دنوں وہ عورت جس نے عربی لباس پہنا تھا, اس نے وہ حلوہ یا اس طرح کی حروف تہجی لکھی ہوئی تھی, لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. ایک تو اس نے تو غلطی کی وہ چونکہ ہمارے لوگ یہاں کے واقف نہیں ہیں عربی زبان سے, اور وہ اس کلچر سے واقف نہیں ہے. ان کے نزدیک تو ایسا ہی ہے نا جیسے سبق لکھا ہوا, قرآن پاک لکھا ہوا یا حدیث لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی اس عورت نے گستاخی کی, اس نے عربی لباس پہنا تھا, وہ سارے پولیس نے اس کی جان چھڑائی, حتیٰ کہ علماء نے بھی تمام مقاصد پہ ذکر کے اس میں اچھا کردار ادا کیا. لیکن لیبر ایک گروہ ایسا ہے جو ہر وقت یہ اس کی کوشش ہوتی ہے اور وہ اس تار میں رہتا ہے کہ کب علماء کے بارے میں گندی زبان کا استعمال کریں. اور جی مولویوں نے آج تک یہی سکھایا, مولویوں نے تشدد سکھایا, مولویوں نے بدتمیزی سکھائی ہے, بےہودگی سکھائی ہے, گستاخ کے فتوے دی. حالانکہ اس میں علماء کا اچھا کردار ہے, اور تمام مکاتب فکر کے علماء جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں اس کا اچھا کردار ہے, اس عورت کی حوصلہ افزائی کی, پولیس کا اچھا کردار ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے, میں کہتا ہوں وہ اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی, اپنے کسی فرق سے, اپنے عالم دین سے, اپنے مکتبہ فکر سے اس سے بھی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے اگلے کل کا مالک میں ہوں, میں مفتی ہوں, گھر میں فتویٰ وہ خود دے رہا ہے, حتیٰ کہ بیوی کو طلاق 10-15 دفعہ دے دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے, حرام بچے جنم دے رہا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں. یہ طلاق واقعہ ہو جاتی ہے, وہ ہنسی مزاح میں ہو, وہ غصے میں ہو, یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں, یہ دین کو کھلواڑ نہیں ہے, کوئی کھلونا نہیں ہے. ہم دین کے پابند ہیں, ہمارا اعزاز ہے,
ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ ہیں. ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے مرشد ہیں، آپ ہمارے راہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ کے امتی ہیں، اور امتی ہونا اعزاز ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کے جتنے بھی افکار ہیں اپنے بچوں کو بچائیں. ان کو اگر وہ دیکھتے بھی ہیں نا، دین کے نام پر کچھ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا دوسرا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس پر کچھ پڑھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں نا، دین کا اگر شوق پیدا بھی ہوتا ہے، وہ شوق کے دین کے شوق کی آڑ میں ہی وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، مرزئی بن جاتے ہیں. وہ غامدی فکر کے لوگ منکرین حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ ملحد بن جاتے ہیں، وہ لبرل بن جاتے ہیں. یہ 8 مارچ کو جو ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ، جس میں امہات المومنین کی گستاخی کی گئی، جہاں جس میں اللہ رب العزت کی، یہ وہی فکر ہے الہاد، کوئی دین نہیں ہے. ہم آزاد ہیں. وہ عورتیں اب اتنی گندی زبان چلاتی ہیں 8 مارچ کو، جو عورت مارچ کے نام سے بےہودگی پھیلاتی ہیں، اور یہ فتنہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسے جو دیندار طبقہ ہے نا، اس پر بھی اثرات جا رہے ہیں. اس لیے بچنا ہوگا اپنے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم دیندار ہیں اور دینی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس میں مزید مضبوطی اور مزید اس کے ساتھ جڑ جانا یہ ہمارا بنیادی حق ہے. دراصل بات الہاد کی تھی، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے لفظ الہاد بولا ہے. الہاد کہتے ہیں کج ربی، انحراف. یہ قبر ہوتی ہے لحد، بگلی قبر ٹیڑھی سی بنی ہوتی ہے. یہ ملحد وہی ہوتا ہے، الہاد اسی سے ہے، ہٹ جانا، دین سے ہٹ جانا، صراط مستقیم سے ہٹ جانا، اپنی فکر اپنی لاجک پیش کرنا کہ میں سارا کچھ ہوں. تو اس آیت میں بالخصوص اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے مسجد حرام کا، اور اللہ رب العزت کے گھروں سے جو روکنے والے ہیں اور ان لوگوں کے مسجد حرام کا تذکرہ کیا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وہاں کے رہنے والے اور وہاں سے باہر سے آنے والے سب کے لیے قانون ایک ہے. یہ حرم ہے اور اس کا تقدس لازمی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو روکتے ہیں، جنہوں نے کفر بھی کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عام مسجد، کوئی بھی مسجد ہو، وہاں سے کوئی اگر کسی کو روکتا ہے کہ نہ بھائی تو ادھر نماز پڑھنا جائیں، یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکتا ہے، اللہ کے گھروں کی طرف جانے سے روکتا ہے. اور روکنے کے کئی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. نہ اتنے قرآن مجید کا ترجمہ جڑا پڑھ دے نا پڑھاندے نے، وہ تو اپنا ترجمہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، اس کے لیے 17-18 علوم سیکھنے پڑیں گے. وہ ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ حدیث کے نام پر آپ کو نعوذ باللہ گمراہ کر رہے ہیں. ساڑھے بابے کے ٹولکیاں بجا کے لوگوں کو کلمہ پڑھا کے، یہ قرآن پڑھا کے لوگوں کو جڑا کافر بنائی جاتے ہیں. یہ اس طرح کی لاجک، اس طرح کی فکر یہ غلط ہے. دین کے نام پر یہ لوگ کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ طبقہ ہے جو لبرل ہے، جو لا دین ہے، جو مرزائیت ہے، غامدی فکر کے لوگ ہیں. دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو دین سیکھنے جاتا ہے، جو قرآن سیکھنے جاتا ہے، جو حدیث سیکھنے جاتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے، رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. ایسی فکر جو رکھنے والے لوگ ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں. جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام الذی، اور مسجد حرام سے، وہ مسجد حرام جسے جعلناہ، ہم نے مقرر کیا، للناس، لوگوں کے لیے، سواء، برابر ہے، العاکف، جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے لیے وہ مسجد حرام برابر ہے، فی، اس میں، والباد، اور باہر سے آنے والے سب کے لیے ایک قانون ہے. سب آرام سے اور آزادی سے عبادت کریں اس اللہ رب العزت کے گھر کی. وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور سب کا حق ہے وہاں جائیں، اور کسی کا حق نہیں بنتا کسی کو روکے. وَمَن یُرِدْ، اور جو شخص ارادہ کرے، فی، اس میں بھی، الہادن، کج ربی کا، ٹیڑھ پن کا، غلط کام کا، نادینی، اپنا رنگ اپنانے کا، کوئی ارادہ کرے، ارادہ، ابھی صرف ارادے کی بات ہے، ابھی اس نے ایسا عمل غلط اور گنونا کھیل نہیں کھیلا، ابھی ارادہ کیا ہے. بظلم، ظلم سے، نذقہ، ہم چکھائیں گے اسے، ظلم کے ساتھ وہ اس طرح کا ارادہ کرتے ہیں، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب. عام طور پر کیا ہے، نیکی جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے نا تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور برائی اتنی دیر تک لکھی نہیں جاتی جب تک بندہ کر نہیں لیتا. بے شک ارادہ کیا ہے لیکن کی نہیں، اللہ لکھتا نہیں ہے.
لیکن مسجد حرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا، غلط ارادہ بھی کرے گا یہاں کے نمازیوں کے بارے میں، مسجد حرام کے بارے میں، اس کے تقدس کو پامال کرنے کا ابھی ارادہ کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔